بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر نواز شریف اپنے خلاف بنائے گئے 3 جھوٹے مقدمات میں بری ہو گئے۔ 7 سال قبل نواز شریف کو پاکستان کی سیاست سے باہر نکالنے کے لیے ایک 3 ریفرنس کا ڈراؤنا ایک خواب دیکھا ہم نے کہ انہوں نے 3 ریفرنس گڑے اور نواز شریف کو دنوں میں چیف جسٹس کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے جج نے احتساب کورٹ سے سزائیں دلوائیں۔ ناظرین کرام، تاریخ دہراتی اپنے آپ کو۔ آج وہی نواز شریف بری ہے، اور جو نواز شریف کو جیل میں دیکھنا چاہتے تھے آج وہ جیل میں۔ ناظرین کرام، قبل اس میں آگے بڑھے، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے العزیزیہ ریفرنس کی سماعت کی۔ قبل ازیں وہ ایون فریڈ اور فلیگ شپ ریفرنس میں بھی اپنا فیصلہ دے چکے۔ تو ناظرین کرام، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ نواز شریف کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں سوچتے کہ 7 سال پہلے نواز شریف کے خلاف جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے۔ نواز شریف کو سزا اس لیے دی گئی کہ انہیں ملکی سیاست سے نکالا جائے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو سیاست سے نہ نکالے، لوگوں کے دلوں سے نہ نکالے، تو مصنوعی اقدامات کسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ نواز شریف ایک بار پھر واپس آئے گا اور 4تھی بار وزیر اعظم بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ واپس بھی آ گئے اور مسلسل ان کے مقدمات کی سماعت بھی ہوئی، اور بالآخر 3 مقدمات میں بری بھی ہو گئے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے، اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے مینج کر کے کیا۔ جس طرح ان کو سزا دی گئی وہ سزا ہی غلط تھی، تو خود نیب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف کے خلاف کوئی شواہد نہیں تھے، ظاہر ہے ایک دباؤ کے تحت مقدمہ بنایا گیا، دباؤ کے تحت سزا دلوائی گئی۔ نواز شریف کی بریت کا ملکی سیاست پر بڑا گہرا اثر پڑے گا۔ نواز شریف کے خلاف جو چور چور ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے آج وہ منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو چور اور ڈاکو تھے، لیکن نواز شریف کو چور ڈاکو کہہ کر اپنی چوری چھپاتے رہے۔ اب ان کی چوریاں عدالتوں میں زیر سماعت ہیں اور ایک ایک چیز سامنے آ رہی ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، اور نواز شریف اس ملک میں حکومت بنائے گا، پاکستان کو ایک بار پھر ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ اب کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی ایک آدمی نے عجب ایک منطق کی بات کی کہ جی متنازع پہلا بھی فیصلہ تھا نواز شریف کے خلاف اور اب یہ بھی متنازع ہے۔ متنازع کیوں ہے؟ جو پہلے متنازع فیصلہ تھا اب اس کو عدالت نے اٹھا کر منہ پہ مارا ہے نیب کے، ان کو بری کر دیا گیا ہے، ان کی اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ اگر یہ سزا برقرار رہتی پھر تو کہتے جی واہ واہ کیا بات ہے کہ ججوں نے نہیں مانا اس کو۔ دیکھیں، یہ خواہش تھی نیب کی کہ ہم اسے دوبارہ واپس
احتساب کورٹ میں رہ جاتے ہیں، لیکن نواز شریف کے اپیل بڑے وکیل امجد پرویز بہت سیانے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اس کا فیصلہ ایک بار ہائی کورٹ میں ہی میرٹ پر ہو جانا چاہیے۔ تو سپر میرٹ پہ فیصلہ ہو گیا، میرٹ میں قرار دے دیا گیا کہ نواز شریف پہ کیس ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو تینوں مقدمات تھے وہ تو اب ختم ہو گئے، اب رہ گیا ایک توشہ خانہ کا کیس جو ابھی چلے گا، تو پھر دیکھیں گے کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس میں بھی نواز شریف کا موقع بڑا درست ہے، ہر چیز ان کی گوشوارے سب کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن چونکہ یہاں مقدمات بنانے کی دوڑ لگی ہوئی تھی نواز شریف کے خلاف، تو عمران خان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ نواز شریف کے خلاف کوئی مقدمات نہ بنائے جائے۔ اب نواز شریف سرخرو ہو گئے ہیں، اور اب وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ عوام میں جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ان پہ دین ہے، ان پہ مہربانی ہے کہ ان کا دامن صاف نکلا اور ان کے خلاف تمام جھوٹے مقدمات ختم ہو گئے۔ سیاست میں یہی امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی سیاستدان اس کا دامن صاف ہونا چاہیے۔ نواز شریف آج کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، ان کا دامن صاف تھا، تو وہ آج کامیابی کے ساتھ عدالت سے واپس آئے۔ انہوں نے بڑا جبر برداشت کیا، ایک تو یہ 7 سال جو ابھی گزرے ہیں، جو پھر انہوں نے پرویز مشرف کے زمانے میں بھی جیل کاٹی، جلاوطنی کاٹی۔ نواز شریف کی زندگی میں تو ایک بڑا وقت جو گزرا ہے وہ جیلوں میں گزرا ہے اور جلاوطنی میں گزرا ہے۔ پاکستان سے محبت کرنے والے شخص کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھنا نہیں چاہیے تھا، لیکن چلیں، اب اللہ نے انہیں موقع دیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 4تھی بار ملک کے وزیر اعظم بنے گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔